میس آفیشل کے ساتھ، میس ویوز کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، وہ بڑا آپ لوگوں کی سجیشنز کے اوپر ہی کرتے، فائنلی پھر آپ کو پتہ ہے اس کا نام میس ویوز کر لیا ہے. اور محمد عزت صدیق حاضر خدمت ہے آپ کے سامنے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، بیل آئیکن بھی کلک کر رہے ہیں. اسے ایڈوانٹیج یہ گھنٹی بجانا کہتے ہیں نا، دروازہ کھول دیتا آدمی، تو گھنٹی نہیں بجائیں گے آپ تک اطلاع نہیں آئے گی. ماڈرن ٹیکنالوجی میں اب یہ بات آ گئی ہے سامنے، ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے. کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر کیا کریں، مختصر سی باتیں کر رہی ہیں. سوشل میڈیا ٹیم بڑا پیچھے پڑی جاتی ہے، 2 ویلاگز کر رہے ہیں. اب 2 ویلاگز اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں تو فوری طور پر انفارمیشن اور اوپینین چاہیے ہوتی. اپنے ویوز یا اوپینین ایکسپریس کر رہے ہیں. کل سندھ ہائی کورٹ نے شوگر کمیشن کے حوالے سے انکوائری، شوگر کمیشن کی جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن تشکیل دیا تھا، اس کا ویری نوٹیفیکیشن وہ سیٹ اسائڈ کر دیا اور رپورٹ بھی سیٹ اسائڈ کر دی. اور پھر انڈیویجولی جو باتیں ہیں ساری وہ سامنے رکھتے ہوئے، زیادہ لمبی تو بات نہیں کرنا چاہوں گا، صرف میں اتنا بتا دوں آپ کو، وہ جو کہ فیصلہ جیسے آیا تھا وہ آ گیا تھا میرے تک، تو میں صرف اس کے جو ریلیونٹ، ویسے تو تقریباً یہ 44 پیجز پر ججمنٹ ہے. 44 ججمنٹ پیجز کی آخری جو پیراز جو ہیں وہ 76 اور جو باتیں کہیں 10 for the reason mentioned above when taken together and considered in a holistic manner, namely the failure to follow the mandatory rules of business and the failure to gather the notification of the commission with due time and the incomplete composition of the commission and the basis of the commission, the denial of opportunity of being heard to the petitioner, prejudice caused to the petitioner by the report, the action taken and letters which were sent by the advisor on accountability and interior to various statutory bodies and violation of interference in the relevant scheme of the constitution by the executive to the prejudice of the petitioner, the violation amongst other of article 4, 10A, 14 and 25 of the constitution by the respondent. وہی hereby میں نے کہا تھا کہ جو مرضی کہیں، بہرحال میں سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ پہ اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کمیشن آف دی انکوائری ایکٹ ہے، ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے ریزن جاننے کے لیے، حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں، اس کی کنکلوسیو رپورٹ نہیں ہے، نہ شہادت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے وہ رپورٹ، اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر ایکشن لینے ہیں. یہ ایک GID کی تشکیل کے بعد اس میں آ کر ABC کے اندر بھی تقریباً 4 چیزیں کہہ کر معاملہ کا نیب اپنا کرے. سب سے پہلے پیرے میں نیب کا ذمہ ڈالا، دوسرے پیرے میں FBR کے ذمہ ڈالا کہ وہ بیٹھ کے کرے، یعنی وہ اپنے تئیں بیٹھ کے انکوائری، یعنی پہلے پیرے میں تو وہ سارا سیٹ اسائڈ کر دیا نا جی، دوسرے میں روک دیا، تیسرے میں جو آگے 4 چیزیں کہی ہیں، نیب کو کہا کام کرنے کے لیے، FBR کو کہا کام کرنے کے لیے اپنے تئیں، FIA کو کہا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا تھا. آج چھوڑیں، لیکن آج کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کے خلاف ملز کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد ہو گئی. شوگر مل ایسوسیشن کی طرف محفوظ فیصلہ جو جسٹس میاں گل اورنگزیب، حسن اورنگزیب اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز پر میونسپل ڈویژن بینچ نے سنایا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے اپیل مسترد کرتے ہوئے سنگل فیصلے بینچ کا فیصلہ درست قرار دیا. حکومت نے چینی بحران پر وفاقی حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ کا فورینسک کرنے اور ایجنسی FIA کمیشن کی حتمی رپورٹ منظر پر لے آئی تھی. رپورٹ میں چینی اسکینڈل میں ملزم افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے اور ریکوری کرنے کی سفارش، جبکہ رپورٹ میں تجویز دی گئی تھی کہ ریکوری کی رقم کہ متاثرہ کسانوں میں تقسیم کر دی جائے. شوگر مل ایسوسیشن انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے حکومت سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا. درخواست دی گئی تھی جس پر حکم امتناعی بھی جاری کیا گیا تھا. جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری بازار رپورٹ پر حکم امتناعی ختم کرتے ہوئے شوگر مل کی رپورٹ پر کارروائی کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی. یہ اب آپ کے سامنے ہے. الٹیمیٹلی تو مافیا یا ان کے جو پیچھے میری ایک جنگ تھی 15-12 سال پرانی، وہ ایک الٹیمیٹلی ایک آخری رخ کی طرف جاتی ہوئی
نظر آتی ہے۔ دوسری بات جو کرنے والی ہے کہ نیب میں جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں یا باقی ساری پوزیشن ساری چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، وہ آپ اچھے رزلٹس دیکھنے والے ہیں۔ 2 سال کی کارکردگی پر آج آپ کو پتہ ہے فاقی وزراء جو ہیں شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، اسد عمر، مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور معاون خصوصی ثانیہ نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی کہ واقعی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا بری خبر یہ ہے کہ کپتان کریز پر سیٹ ہو گیا اور لمبی اننگز کھیلنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی رکھے جیسے بھی آنا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ عمران خان محنتی اور دیانتدار لیڈر ہیں، غلط اور صحیح کی سیاست عمران خان کی ترقی میں ترقی کا سفر عبور کیا ہے، احتساب، انصاف، میرٹ اور پسماندہ طبقے کی ترقی وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ میرٹ پہ تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے، تقرریاں تعیناتیاں جس طرح ہو رہی ہیں، بہرحال یہ جہاں تک احتساب ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، انصاف آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح شاہ محمود قریشی نے کشمیر کی پالیسیوں کے حوالے سے کہا کہ مؤثر بیانیہ پیش کیا اور انہوں نے دوستوں ممالک کے ساتھ تعلقات مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ گزشتہ دور میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اب یہ تو بات حقائق پر مبنی ہے۔ حکومت کا مقصد خطے کے ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں استحکام کو مزید فروغ دینا۔ ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ افریقی ممالک سے تجارتی اشتراک اور باہمی تعلقات کی بہتری پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ اور وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت پاکستان کو سفارتی تنازع سے دوچار کرنے کا خواہش مند ہے۔ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک بھارت کے ناپائق عزائم کا شکار ہے۔ نیپال اور بنگلہ دیش کا بھارت سے متعلق رد عمل سب کے سامنے۔ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی طور پر جس طرح عمران خان نے اٹھایا، وزارت خارجہ نے بھی بڑا اس میں کام کیا ہے۔ شیریں مزاری صاحب نے بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے وہ سو کالڈ لبرل کا جو ایجنڈا لے کر، جو ایسے لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں ان کا ایجنڈا لے کر وہ چلنا چاہ رہی تھی، اور مقبوضہ کشمیر اور یورپی ممالک کے تعصب پر بھی بات کی۔ آج کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا پہنچ چکی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا نے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا۔ سلامتی کونسل میں بھارت کی بھرپور مخالفت کے باوجود کشمیر کا مسئلہ ایجنڈے پر آیا۔ او آئی سی میں کشمیر پر 4 نشستیں ہو چکی ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ روزگار کے مواقع فراہم ہوئے، چین پاکستان کا دیرینہ آزمایا ہوا دوست ہے، سی پیک بہترین منصوبہ بندی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب آئے سی پیک کی تو پتہ نہیں تھا ہم تک، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ سی پیک کتنا اہم ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کے اہم کردار کیا۔ عمران خان صاحب کے مسئلے میں سیاسی حل، دنیا نے فوجی حل کے لیے اربوں ڈالر لگائے، لیکن عمران خان کی سیاسی حل کی سوچ کی جیت ہوئی۔ مجموعہ حکومت سے پہلے ہر ایک کو پتہ ہے امریکہ نے پاکستان کو افغانستان مسئلہ کا حصہ قرار دیا تھا۔ آج دنیا افغانستان میں امن کا سہرا پاکستان کو دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کا منظر عام بدل چکا ہے۔ حکومت نے کرونا کی صورتحال میں مشکل فیصلے کیے اور آج پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا بدلتی ہوئی نظر آنی۔ وزیر خزانہ شیخ حفیظ صاحب نے معاشی جنگ کے حوالے سے 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے کہا اچھی خبریں دیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 ارب کا جو کرنٹ کا اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ نیچے آ گیا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر آدھے رہ گئے تھے، ملک کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا۔ موجودہ حکومت کو ملک کی کمزور معیشت کا سہارا دینا پڑا۔ اب انہوں نے بڑا سمپل سے کہا کہ جو نہیں مجھے 20 ارب خسارہ تھا وہ 3 ارب ڈالر رہ گیا۔ پہلی بار انہوں نے کہا یہ کہنا ان کا ہے، میرا خیال ہے بھی ٹھیک، خرچات میں کمی کی۔ انہوں نے ماضی قرضوں کا بوجھ کم کیا، 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے، فوج کے اخراجات کو منجمد کیا، برآمدات کے اضافے کے لیے مراد دی۔ یہ حقیقت ہے، جب تو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ڈسپیرٹی رہے گی تو مسائل رہیں گے۔ آپ کو آپ کی ایکسپورٹ زیادہ بہتر کرنی ہے، امپورٹ کو نیچے لے کر آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی، ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے حکومت نے بہترین کام کی، زراعت کے لیے 280 ارب کا پیکج دیا، اور عمران خان کی حکومت کا مقصد عوام پر خرچ کرنا ہے۔ معیشت منفی اثرات مرتب ہوئے لیکن کمزور طبقے تک انہوں نے وہ سارا بتایا
کہ 1,20,00,000 کو پاکستانیوں کو امداد دی، 250 ارب روپے تقسیم کیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ساری وزارت صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ان کی اولین ترجیح ہے. 2 سال کے دوران کفایت شعاری پالیسی کے لیے مختلف چیزوں کے بعد انہوں نے باتیں ساری کی. تعمیری شعبے کو کھولنے کے حوالے سے بات انہوں نے کی. برآمدات میں اضافہ کی شرح 6% ہے یہ بتایا. اسد عمر صاحب نے بتایا کہ مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. الزامات عائد کیے کہ وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چاہتے. اب وہ بڑا سیدھے پر انہوں نے کہا اور بات تو ٹھیک ہے کہ وہ دوسرے چاہتے ہیں NRO لے کے اور ساتھ چلنے والا عمران خان صاحب چاہتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے بات تسلیم کی کہ عمران خان تمام ریاستی اداروں اور اکائیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. 2 سال میں بالا کوٹ، بھارت، کرونا اور کمزور معیشت جیسے چیلنجز کا سامنا کیا. اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنے جس کی کوئی مثال نہیں. اب اپوزیشن کے لیے بری خبر دی کہ کپتان کریز پر سیٹ ہو گئے، اب لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا کی وجہ سے معیشت کو دھچکا لگا، نپٹنے کے لیے بروقت فیصلے کیے، کامیاب پالیسیوں کے باعث کرونا پر قابو آ گیا. کرونا سے نپٹنے کے لیے پاکستان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی قیمت تبدیلی کی بہت تعریف کی. بل گیٹس نے پاکستان اور بھارت کا موازنہ کرونا کیسز کے حوالے موازنہ نہ کیا. لیکن اب یہ سمجھنے کی بات ہے. ثانیہ نشتر نے اساس کفالت پروگرام کا بہترین منصوبہ ہے، شفاف طریقے سے مالی امداد کرنے کی. 70 لاکھ مستحقین کو ماہانہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے. احساس لنگر خانے پر توجہ دی گئی ہے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے جو ہے نا ثانیہ نشتر صاحبہ نے وہ بھی باتیں کہی ہیں. دیکھیں جب اس ملک میں عام آدمی کو ریلیف اس شکل میں ملنا ہے جب ڈالر سٹیبلٹی کی طرف آئے گا، نیچے کی طرف جائے گا، سونا پکڑا نہیں جا رہا. حیران کو بات ہے کہ اور آپ کی ٹھیک ہے انڈسٹریز آپ کی کھلنی ٹیکسز کا نظام بہتر ہوگا، براڈ بیس بڑھایا جا سکے گا. تیل کی قیمتیں آپ کو نیچے لانی پڑیں گی. تیل کی اب جو انکوائری آپ نے کی ہے وہ ساری سامنے آنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں. ملک کی معیشت یقیناً بہتر ہوئی ہے، سٹیبلٹی آئی ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے. مہنگائی پہ آپ قابو نہیں پا سکے. صوبائی حکومتوں کا خیال تھا کرنے کا، لیکن نہ چینی پہ نہ آٹے پہ. یہ ان پہ قابو کیسے پانا ہے؟ سخت فیصلے لینے پڑیں گے آپ کو، اور وہ سخت فیصلے لینے کے لیے آپ ایک اتھارٹی تشکیل دیں. میں دوسرے ویلاگ میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا کہ کیا طریقہ کار کہا جا رہا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.